امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد والے عزیزان محترم، ماہ مبارک ہے، اور ماہ مبارک کی برکتیں رحمتیں یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنا دل عبادت میں لگاتا ہے، تلاوت قرآن میں کوشش کرتا ہے کہ بہرحال وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ اس لیے روایات بیان ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ پورے بدن کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بھوکے پیاسے رہیں صبح سے لے کر شام تک، اور اس کے درمیان میں آپ جو دل چاہے بولیں، جو دل چاہے دیکھیں، جو دل چاہے سنیں۔ یقیناً فقہی طور پر شاید روزہ ظاہری طور پر ہو جائے گا، لیکن جو باطن ہے روزے کا وہ فوت ہو جائے گا۔ جو روایات میں ملتا بھی ہے صدر اسلام میں کہ خاتون رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا کی خدمت میں آئی اور یہ کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تمہارا روزہ نہیں ہے، روزہ کھول لو۔ روزہ کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ بہرحال رسول خدا نے بتایا کہ نہیں، تم نے غیبت کی ہے، اور غیبت کی ہے یعنی گویا تم نے اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھایا ہے۔ اور بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ ان کے دہان سے گوشت کا ٹکڑا دکھایا گیا کہ باہر ہے۔ اب یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف بھوک پر کنٹرول کر لینا روزہ نہیں ہے۔ روزہ انٹرنل پاور دیتا ہے انسان کو۔ اگر انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر روزہ اس کو کوئی طاقت نہیں دیتا، کوئی انرجی نہیں دیتا۔ روزہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دماغ پر بھی کنٹرول رکھے، یعنی سوچیں۔ بہرحال انسان کے اختیار میں سوچیں نہیں ہوتی ہیں، سوچیں بہرحال پرندوں کی طرح ہیں، برڈز کی طرح ہیں، پرواز کرتی ہیں، تھاٹس ٹریول کرتی ہیں، انسان کے مائنڈ میں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، انسان نہ بھی چاہے تو بھی اس کو آتی ہیں۔ جیسے انسان نماز شروع کرتا ہے اور پرواز کرتی ہوئی سوچیں جو ہے وہ انسان کے پاس آتی ہیں، اس کے کام کی، اس کی پڑھائی کی، جہاں بھی اس کا مائنڈ سٹک ہوتا ہے وہی چیزیں اس کے اندر روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بہرحال جماعت سے نماز کا فائدہ ہوتا ہے، صرف مولانا جو امام ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے، باقی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیسری رکعت چوتھی رکعت ختم بھی ہو گئی نماز، اللہ اکبر ہو گیا۔ کیونکہ بہرحال یہ پریکٹیکل یہی ہے، انسان بہرحال جو ہے وہ خبر قبول ہو جاتی ہے نماز، کیونکہ بہرحال مولانا پڑھے ہوتے ہیں، مولانا کی کہیں سوچ چلی جائے تو بہرحال پیچھے والوں کی بھی سوچیں چلی جائے، کہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، انسان آزاد نہیں ہے۔ آزاد تب ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اطمینان کی کیفیت پہ لے کر آئے، اور اطمینان کی کیفیت آج جو معاشرہ ہے وہ انسان کو اطمینان پہ آنے ہی نہیں دیتا، انسان کو کہیں کنسنٹریٹ کرنے، کہیں متمرکز ایک ڈاٹ پر ذہن کو لانے ہی نہیں دیتا۔ ہر وقت ایک انگیجمنٹ ہے مائنڈ کی۔ روزہ بہرحال یہ پاور دیتا ہے کہ آپ بہرحال اس انگیجمنٹ کو بریک کریں، آپ صرف
ایک انگیجمنٹ کریں، اور وہ ہے خدا کے ساتھ. اور پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک دن روزہ آپ دیکھیں آہستہ 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 مطلب گزر رہے ہیں. ابھی مثلا آج جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، 10 بھی گزر جائیں گے، 15 بھی گزر جائیں گے، اور روزہ تو ایسی ہے، دنیا ایسی، زندگی ایسی گزر گئی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن کیا ہے کہ انسان حاصل کیا کرتا ہے، ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں اس نور کو اٹین کرنا ہے. وہ جو ایک نور اس ماہ مبارک میں ہے اسے ہمیں اپنے وجود میں حاصل کرنا، اور وہ ایسے حاصل ہوگا کہ بہرحال ڈیلی کی پریکٹس سے، اسمال ہٹنگ سے انسان کے اندر جو پتھر ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. قطرہ قطرہ بھی گرے تو انسان کا قلب سخت بھی ہو تو بھی سافٹ ہو جاتا ہے. پانی کے قطرے میں کتنی طاقت ہے. اس لیے ڈیلی کی عبادت، ڈیلی کی دعا، ڈیلی کی چیزیں یہ انسان کو نہ صرف ظاہری بلکہ اس کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. اس لیے بہرحال روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محمد آہستہ آہستہ رمضان آگے جا رہا ہے، آپ لوگوں کی سلواتیں بھی ڈھیلی ہوتی جا رہی ہیں. صلی علی محمد. ویسے بھی اتنی اچھی بریانی کھانے کے بعد آدمی جو ہے وہ لمبا ہی ہوتا ہے، تھوڑا اور لمبا ہوتا ہے آدمی. بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے واقعی. آپ لوگوں کی ہمت ہے ویسے ماشاء اللہ، کھا پی کے ماشاء اللہ دعا بھی سننی ہے، فرینچ میں لیکچر بھی سننا ہے، پھر ہماری بھی سننی ہے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہماری، پھر بھی ماشاء اللہ وہ سن رہے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہے. بہرحال یہ بھی خدا کی نعمت ہے. ماہ مبارک نہیں ہوتا کس نے یہاں آنا تھا. یہ بھی رمضان کی برکتیں ہیں ماہ مبارک کی کہ آپ سب یہاں آتے ہیں. بہرحال کوئی نہ کوئی بہانہ ہی صحیح، لیکن انسان کچھ نہ کچھ یہی اسی کو اگر انسان شکر کر لے خدا اس کو اور دے دیتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے. امام یہی فرماتے ہیں کہ جو خدا کی محبت جس کے پاس ہوتی ہے، خدا ایک نور کو اس کے وجود میں ڈال دیتا ہے. تو یہ نور انسان کو لے کے آگے کی طرف بڑھتا ہے جان. اور جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں چلا جائے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خود گم ہو جاتا ہے، خود اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کی پریشانیاں کیا ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب انسان اس وادی میں چلا جائے، اس عشق اور محبت کے دائرے میں چلا جائے تو پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی وادی میں ہے یا خدا کی وادی کے اندر ہے. جو روایات ہمیں بیان ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی اور جس پہ فرینچ میں نعرہ بھی لگ گیا، سو مطلب ہے کہ فرینچ کے اندر بھی فضائل جو ہے وہ گرم گرم بیان ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جیسی ہستی کہ جو عبادت میں خدا کے اتنے مگن ہیں کہ مگر امام اپنے ظاہری چیزوں میں نہیں، امام تو ہر وقت خدا کی طرف ہیں، لیکن جب امام کو ایک جنگ میں تیر لگتا ہے تو تیر جو ہے وہ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بابا عبادت میں ہوں تب نکالیں. کیوں؟ کیونکہ امام اس وقت خدا کی وادی اور خدا کے سامنے اس طرح ہیں کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہونا کہ تیر نکلے. لیکن وہیں پر سائل مسجد میں آ جائے اور سائل جو ہے مانگ لے تو یہ کیا مولا سن رہے ہیں، لوگوں کی سن رہے ہیں؟ نہیں، کہا اس سائل نے بھی خدا کی وادی میں مانگا تھا، خدا کی بارگاہ میں مانگا تھا، اور علی ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، جب انسان خود نہیں رہتا. تو یہی اولیاء خدا کی خوبی ہے. اولیاء خدا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. جنگ کا واقعہ ہے کہ امام جو ہے وہ دشمن کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس نے مطلب وہ اہانت کرتا ہے اور ڈس رسپیکٹ کرتا ہے مولا کی اور اپنا لاب دین کو، تو امام ہٹ جاتے، چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں امام دوبارہ اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کرتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ مولا آپ اوپر بیٹھ گئے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ اس وقت جو اس نے وہ کام کیا میں نہیں چاہتا تھا، جبکہ ایسا ہے نہیں، لیکن امام ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی پرسنل جو ہے وہ شامل ہو اس کام میں، کیونکہ کام خدا کا کام ہے. اور ویسے بھی حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھی کام پرسنل کام نہیں تھا، کیونکہ اس لیلۃ المبیت میں، ہجرت والی رات میں، امام نے اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضیوں کے ساتھ سودا کر لیا تھا. تو اسی لیے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ذات الہی کی طرف توجہ کر رہی ہے. ہم جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگی کی کتنی پرسنٹیج خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان جب مشکلات میں پھنستا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید بالکل الگ ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے تب الگ ہے، جبکہ یہی مولا کائنات نے جو بلاغہ میں جب مومن کی صفات بتا رہے ہیں، مومن کی جو صفات ہیں وہ خطبہ متقین کے اندر بھی ہیں کہ کیا ہے کہ مومن کو جب کچھ ملتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا،
اور مومن سے کچھ چھن جائے، کچھ لے لیا جائے تو وہ افسردہ نہیں ہوتا. یہ مومن کی صفات ہے. یعنی ایک دم آپ کو کوئی بہت بڑا بزنس فائدہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. مومن ایسا نہیں ہے. اور اگر زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، کوئی چیز چھن گئی، کوئی چیز ہوگی، تو ایک دم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا آدمی. نہیں ایسا. مومن بہت بیلنسڈ ہے. اور اسی مومن کو بیلنس ہونے کے لیے تو خدا نے پورا سیٹ اپ کیا ہے کہ بھائی آپ کے لیے اتنی ساری چیزیں بھیجی ہیں. خطبہ متقین کے خدا بہرحال ہمیں توفیق دے کہ ہم امام المتقین کے جو ماننے والے ہیں زندگی میں ایک دفعہ خطبہ متقین کی تلاوت کریں اور متقین کی صفات کو اپنے وجود میں اجاگر کریں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نئے نئے نجف میں تھے اور اپنا استاد ڈھونڈ رہے تھے تو مولا کے حرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ حوضے کا لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، یعنی ٹانگ میں پرابلم ہے، بدن اس کا عجیب سا ہوا ہے. تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اس کو تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا. تو وہاں پہ جو اسٹریٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسٹریٹ سیلر جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو جو بیٹھا ہوا تھا تو اس نے خطبہ متقین کی ایک عبارت پڑھی. وہ پیچھے سے زمین پہ چیزیں بیچنے والے نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی. اور کیوں نہ پڑھتا، کیونکہ نجف کی فضا میں زندہ تھا، ہواؤں میں بھی علم تھا تو اس کو تو علم آنا ہی چاہیے تھا. تو وہ اس نے خطابت پر عبارت پڑھی، ایک لائن پڑھی خطبے کی اور کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام کون ہے؟ خطبہ متقین کا نام خطبہ حمام ہے. حمام وہ شخص تھا جسے امام نے متقین کی صفات بیان کی تھی اور وہ تحمل نہیں کر پایا اور وہ مر گیا ان صفات کو سن کر. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گزارا ہے ہمارے اندر، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم تو چیزیں سنتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں. یہاں عذاب کی آیت نازل ہوئی قرآن کے جہنم کی طرف 8 کے 8 دروازے اور 8 کی طرف سے لوگ جہنم میں جائیں گے. رسول خدا گریہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے. اتنا رو رہے تھے کہ اصحاب چپ کر آئے مگر رسول خدا نے چپ نہیں کیا. کہا کہ چلو بیٹی کو بلا کے لاتے ہیں، شاید بیٹی کے وجود سے رسول خدا خاموش ہو جائیں. مگر جیسے ہی بیٹی کو لایا تو کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. دیکھا تو بی بی بھی رونا شروع ہو گئی، گریہ شروع ہو گیا. مولا کائنات آئے، جب انہوں نے کیا دیکھا تو یوں محفل عزا میں بدل گئی. کیوں؟ کیونکہ ان آیتوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آیتوں کی حقیقت ہے. ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو سنتے ہیں، حتیٰ دیکھتے بھی ہیں تو بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اندر سے، میں آپ کو خدا نخواستہ کہہ رہا، اندر سے میں ڈیڈ ہو گیا ہوں. چیزیں مجھ پر اثر ہی نہیں کر رہی ہیں. اس کی وجوہات ہیں بہرحال، اگر ان چند دنوں میں خدا نے توفیق دی تو. عزیزان محترم، تو بہرحال وہ خطبہ حمام کی عبارت کہاں اس نے کہا کہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. تو کہاں سے آ رہا ہے؟ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے، کہ جہاں پر ولی بنتے تھے. یعنی گفتگو ایسی تھی کہ بدن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اثرات مرتب ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب نفس گرم ہو کہنے والا تو اس کا ایک جملہ سامنے والوں کے نفسوں کو توڑ دیتا ہے. وہ تبھی ممکن ہے ذہن محترم کہ جب انسان عشق الہی میں گرفتار ہو جائے. اور عشق الہی ایسے ہی ہے کہ جب انسان آگ کے پاس سے بھی جائے اور جل جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے. اور آگ لگائی گئی حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے. اتنی زیادہ آگ تھی کہ ویسے نہیں پھینک سکتے تھے، دور سے میکینزم، آج کے دور کے حساب سے تو میکینزم ہی تھا کہ وہ ایک چیز تھرو کرنے کے لیے کہ ان کو تھرو کیا جائے. اتنا دور تھی آگ، اور آگ ایسی تھی نمرود نے لگائی تھی. لیکن جب آگ کی طرف جا رہے ہیں حضرت جبرائیل آتے ہیں. کہا کہ حضرت ابراہیم سے کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میرا رب دیکھ رہا ہے. اللہ، قربت اتنی ہے کہ ابراہیم کو آگ جلتی ہے تو جلائے، مگر ابراہیم صرف اپنے رب سے مانگے گا. وہ کہ حضرت جبرائیل بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، مگر بعض جگہ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تبھی تو رسول خدا جب معراج پر گئے اور ایک ایسا مقام آیا، حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں اس سے آگے اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے. یعنی یہ قرب ہے صرف،
اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اب یہ قرب ہی تو ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ان ملائکہ کے ذریعے سے اس پیغام کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم اس آگ میں گئے تو خدا نے آگ کو کہا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، برن کر دینا۔ لیکن خدا نے، میر داماد جو بہت بڑے فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اس کی حاکمیت کو، اس کی جو کوالٹی تھی برننگ کی، وہ خدا نے چھین لی اور اسے سلامتی میں کنورٹ کر دیا، یعنی ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی کے اندر بھی کر دیا۔ خوب عشق ہے، جب عشق اور محبت ہو جائے تو پھر جلنا معنی نہیں رکھتا، پھر جل جائے تو جل جائے، وہ بدن ہے، بدن جل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ انسان محترم، اب یہی ہے، یہیں سے آپ اس چیزوں کو کمپیئر کریں کہ کیا وجہ تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جمال الہی ہیں کہ جب زلیخا اس جمال کو دیکھتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی، اور مصر کی خواتین زلیخا پر اعتراض کرتی ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو تو تم نے اپنے گھر میں پالا ہے، بچوں کو تمہیں کیا ہے؟ اس نے بتا تمہیں نہیں پتا یوسف کیا ہے؟ تو اس نے کیا ہے کہا، میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں، یوسف کیا ہے۔ جان ایلیا شاعر تھے، کہتے تھے اپنے بھائی کو، وہ ان کے بھائی بھی بہت بڑے شاعر تھے اور میر تھے، تو کہتے تھے تشنا کامی کی سزا دو تو مزہ آ جائے، تم ہمیں زہر پلا دو تو مزہ آ جائے، اور تم بھی کبھی زلیخا کی طرح کچھ حسینوں سے ملا دو تو مزہ آ جائے۔ تو یہ کہتے تھے کہ زلیخا نے مصر کی خواتین کو جمع کیا، حضرت یوسف کو بلایا گیا اور کیا کہا کہ سب سے سخت پھل کیا ہے؟ انار ہے، انار دیا اور چاقو دیا، کہا کہ جب یوسف پر نگاہ پڑے تو انار کو کاٹ لینا۔ جب وہ جمال الہی آیا تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ یہی یوسف زہرا کربلا میں تھا۔ امام سے پوچھا لوگوں نے کہ جو لوگ اصحاب تھے آپ کے جد کے، کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، وہ اپنے امام کو دیکھ رہے تھے، ان کی گردنیں کٹتی رہی، ان کے بدن کے اعضاء کٹتے رہے، انہیں پتا نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں یوسف زہرا تھا۔ اللہ، اب یہ جب انسان اس عشق میں، اس محبت میں اپنے آپ کو ضم کر دیتا ہے، ایبزارو کر دیتا ہے، تو پھر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہتی، آئیڈینٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بس وہ ایک اور آئیڈینٹی پر زندہ ہے، جانے موت۔ اور یہ بہرحال ہمیں خدا نے بنایا اس لیے کہ ہم ایک آئیڈینٹی پر اپنے آپ کو اپلفٹ کریں، اور ہم اپنی ذات کو اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ اس میں ظاہر ہے محنت چاہیے، انسان کو سٹرگل چاہیے، اور یہ سٹرگل اور محنت بہت آرام سے نہیں ملتی ہے۔ بہرحال انسان کو اپنی عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائس دینا پڑتا ہے۔ بہرحال عشق یہی ہے، اور یہی عشق ہے جو انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جانے موت خوبی انسان بہرحال اس کو کیسے انسان اپنے آپ کو اٹین کرے اس چیزوں کو کہ اس دنیا کے اندر ہے۔ ایک چیز جو بہرحال علماء کرام بیان کرتے ہیں، جانے محترم آیات بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ایک دفعہ ان کے والد یعنی ان کے جد پانچویں جو امام تھے، ان کی سواری جو ہے وہ اچانک سے کہیں جا رہے تھے تیار ہونے، اور جو سواری ہے، گھوڑا ہے یا کوئی اور سواری ہے، وہ ایک اچانک سے غائب ہو گئی۔ اب امام نے جانا ہے، تیار ہیں، اور آگے سواری نہیں مل رہی۔ تو امام نے خدا کہا کہ آپ مجھے پروردگار میری سواری مل جائے، میں تیری ایسی حمد کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں امام کیسی حمد اور ثنا کریں گے خدا کی، اس کا مطلب ہے کہ آج امام کا سفر کینسل ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا جو اعتراض کہ اب تو امام کمرے میں بیٹھیں گے اور کئی گھنٹے تک حمد و ثنا کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد سواری واپس آ گئی، صحیح و سالم، تو گھوڑا ہے یا قاطر ہے یا اونٹ ہے، واپس آ گئے، دیکھا کوئی پرابلم۔ امام نے اس سواری پر بیٹھے، اپنے ابا کو سمیٹا، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کیا،
اور کہا الحمدللہ، اور سواری چلنا شروع ہوئی۔ لوگ پریشان کہ بس یہ تو امام نے کہا تھا کہ میں تو ایسی حمد اور ثنا کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ تو علماء بیان کرتے ہیں روایات یہ کہ صرف الحمدللہ کہہ دینا، اور یقیناً اگر انسان صبح اور شام کو الحمدللہ رب العالمین کہہ دے، گویا اس نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے۔ خوب کتنا آسان ہے، بہرحال اب ہم میں سے بہرحال کتنے ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم الحمدللہ کھانے کے بعد کہیں، الحمدللہ کوئی نعمت کے بعد کہیں، الحمدللہ عبادت کے بعد کہیں تیرا شکر پروردگار تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی، تیرا شکر پروردگار آج دن گزر گیا، بہرحال تیری عبادت میں گزرا۔ صبح اٹھ کر انسان الحمدللہ کہہ دے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری جملوں کو بیان کریں، ایک الحمدللہ کہہ دے انسان، وہ یہ پریکٹسنگ ہے۔ یہ حمد جو ہے، یہ حمد کئی چیزوں کو کھولتی ہے جانے محترم۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام صحیفہ سجادیہ میں جہاں بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں، خدا میں توفیق دے ان کو پڑھنے کی، امام جو ہے وہ ایک دعا میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسی حمد کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے عالم برزخ کو روشن کرے، یعنی ان کے اندھیروں کو ختم کریں، میرے لیے ان اندھیروں کو روشن کریں جو اندھیرے ہیں۔ وہ عالم برزخ کیا ہے؟ یعنی ایک حمد کیا کر سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ وہ جگہ ہے جو انسان بہرحال مرنے کے بعد قیامت تک رہے گا۔ قرآن میں کئی جگہ برزخ کا ذکر ہے، اور ایک جگہ پر حقیقی معنوں کے اندر بھی ہے کہ لوگ قیامت میں برزخ سے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر انسان جو ہے وہ کس طرح ہے؟ بہرحال معصومین سے سوال بھی پوچھا لوگوں نے، معصومین نے جواب بھی دیا کہ برزخ بہرحال مثال ہے۔ علماء بھی قبر کو دو طریقوں میں ڈیوائیڈ کر، ایک قبر فقہی ہے جو انسان قبر کے احکام ہیں، قبر میں ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک قبر جو ہے وہ قبر برزخی ہے، کیونکہ بدن تو ظاہر ہے تھوڑے عرصے میں گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، مگر انسان کا وجود تو رہتا ہے، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ واقعہ پیش کیا، اور کہ عالم برزخ میں گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ ہے، مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کے لیے جہنم کی جو آگ ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ عالم برزخ کھڑکی سمجھ لیں کہ جہنم کی قبر کی طرف کھلتی ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ شخص جو ہے وہ معصوم کی خدمت میں ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، میں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں رسول خدا اور ان کے وصی کے ذریعے سے تمہاری شفاعت ہو جائے گی، یعنی تمہیں شفاعت کریں گے، تمہارے گناہ بخش دیے، مگر امام کے جملے، معصوم کے جملے، مگر میں تمہارے برزخ سے جو ہے وہ خوف کھاتا، یعنی تمہارے برزخ سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے برزخ میں کیا ہوگا، یعنی گویا عالم برزخ کو خود صحیح کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روایتیں بیان نہیں کرتی کہ کوئی جب انسان واش روم میں ایسے جائے، سونا ایسے ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم برزخ کی جو مشکلات ہیں ان کو حل نہ کرنے کے لیے معصوم نے کچھ چیز نہ کری، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ بہرحال میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، نہ ڈپریشن دوں گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ عالم برزخ کی طرف، لیکن بہرحال لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مولانا برزخ کی بہت باتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے۔ تو بہرحال جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، ہمیں بھی تھوڑا بہت ڈرنا چاہیے، مطلب بالکل بھی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیز پکڑی جائے گی، بعض اوقات بڑی سے بڑی چیز انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو علماء اکرام نے، شیخ بھائی نے، انہوں نے بھی بیان کی ہیں کتابوں کے۔ منازل الاخرہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت اوتھینٹک پائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک شخص کی قبر میں وہ کچھ واقعہ تو لانی ہے، کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، قبر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی قبر ہے، باغ ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کیا ہو، بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کہا میرے پاؤں میں ایک جو بچھو ہے مجھے کاٹتا ہے، کہا اتنا سب کچھ صحیح ہے، کہا ہاں یہ مجھے کاٹتا رہے گا، قیامت تک کاٹتا رہے گا قبر میں، یعنی باغ میں رہ رہا ہے، قبر اچھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک بچھو کاٹ رہا ہے قیامت تک۔ تو کہا کیا ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں میرے فلانے دوست سے جو ہے وہ اس کے گھر گیا تھا اور اس کی ایک نائف چاقو وہ خوبصورت تھا، میں نے بغیر اس سے پوچھے چھپا لیا اور میں گھر لے آیا۔ اب اس کی کتنی پرائس ہے؟ اس زمانے میں بھی اس کی بہت پرائس تو نہیں ہوگی، لے آیا، اور یہ وہ نائف ہے
جو میں نے چوری کی تھی، یہ قیامت تک وہ پچھو بنا ہوا ہے، یہ مجھے کاٹتا رہے گا. تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا اگر جاؤ میری وائف سے کہو وہاں پڑا ہوا ہے، اس کو جا کر معافی مانگو، اس کو دے دو، مجھے معاف کر دے، ختم ہو جائے گا. اس طرح ایک عالم دین اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان ہیں، سب کچھ صحیح ہے لیکن ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں. کہا بابا یہ ہونٹوں پہ کیا ہے آپ کے؟ کہا کیونکہ میں ایج میں آپ کی مدر سے بڑا تھا، تو جو بھی میں کہتا تھا وہ کچھ کہتی تو تھی نہیں مجھے، لیکن میں ان کو ایسے ورڈز، ایسے چیزیں استعمال کرتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی. اور یہی چیز اس قبر میں قیامت تک میرے ہونٹوں میں زخموں کا نشان رہے. وی ڈونٹ کیئر ایکچولی، ہم تو اپنی بات میں کیئر بھی نہیں کرتے. کوئی جملہ کسی کو پھینک دیا مذاق میں، 2-3 دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کیا پتہ اس کا دل ٹوٹ جائے. کمیونٹی میں کسی کے ساتھ ہم کچھ کہہ دیں، اس کا دل ٹوٹ جائے. اور یہ بات مذاق، بعض اوقات انسان مذاق کر رہا ہوتا ہے، مطلب جو کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم اٹس کنٹینیو، سم ٹائم اٹ ہرٹس سم ون. اور یہ اس کو جب اس کا دل ٹوٹے گا تو یہ چیز عالم برزخ میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی. ایک منہ سے نکلا ہوا جملہ قبر میں آپ کی پکڑ بن جائے گی. تو خوب انسان اپنی قبر کو کیسے بچائے؟ خوب یہ اور چیزیں. اب دوسری طرف انسان اپنی قبر کو روشن کیسے کرے؟ روایات کہتی ہیں عزیزان محترم کہ قبر میں یقیناً مشکلات ہوں گی. ایک خوبصورت چہرہ کا شخص کوئی آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا اور قیامت تک آپ کو خوف سے بچا کے رکھے گا. اور جب قیامت آئے گی تو جا رہا ہوگا، آپ پوچھیں گے اس سے کہ تم کون ہو کہ تم نے اتنا میرے پر کرم کیا؟ کہا میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مومن کے دل میں ڈالی تھی. خوب یہ ادخال السرور یہ جو ہے یہ صرف پیسے سے نہیں آتا. یا آپ کوئی مومن کو آپ کہتے ہیں جو خوش کرنا ہے، میں کیسے خوش کروں؟ اور اس کو گھر دلا کے دے دیں. اور ضروری نہیں کہ آپ اس کو گھر دلا کے دیں، اس کو گاڑی دلا کے دے دیں، بولے یار میں اپنا آئی فون دے دوں چلو خوش ہو جائے گا شاید. وہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی اس کو دے، خوش ہو جائے، وہ مومن ہے. اور چھوٹا سا لباس کوئی چیز دے دے. کبھی کسی کو ہو سکتا ہے کھانے سے خوش ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے کسی چیز سے نہ ہو، آپ کے ٹیلی فون کرنے سے، آپ کے بات کرنے سے وہ خوش ہو جائے. ادخال سرور ہے یہ. آپ زندگی میں ڈھونڈیں لوگوں کے دلوں کا واقعا خوش کریں. اب آپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہے. شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ امام کی خدمت میں آتا ہے، بصرہ کا غالباً رہنے والا ہے یا حواس کا رہنے والا ہے. مولا خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، وہاں بہرحال میرا بزنس نہیں چلا، اس دفعہ کاروبار مشکلات تھی، لیکن وہاں پہ مجھے ٹیکس جو مالیات پے کرنی ہوتی ہیں. تو وہ گورنر جو ہے اس جگہ کا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کو مانتا ہے. تو اگر کچھ لکھ دیں گے تو وہ میرے سے اس سال جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ مجھے معاف کر دے کہ میرا بزنس نہیں ہوا اس سال. تو امام کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. امام اس کو لیٹر لکھتے ہیں اور لیٹر پہ کیا لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ بندہ ہے، اس کو خوش کر دو، بس یہ کہہ کر اس کو وہ جاتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام کا کوئی قاصد آیا ہے، امام کا کوئی لیٹر لے کے آیا، تو ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہے امام کے خط کو پکڑتا ہے، لیٹر کو پکڑتا ہے، چومتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو اندر بلاتا ہے، کھولتا ہے، امام کی ٹیکسٹ کو دیکھتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے میں تمہیں کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو اسی وقت اپنے جو بھی آفس کا جو بھی اس زمانے میں سسٹم ہوتا ہوگا بندے کو بلاتا ہے، جو بھی جہاں لکھا ہوتا ہے کہا اس کا سب یہ ختم کر دو، معاف کر دو. پھر اپنے منشی کو بلاتا ہے جو اس کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، کہا کہ میری جو جائیداد ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کو دے دو. اور وہ اس کو تو عجیب سا ہو جاتا ہے. پھر جس کارپیٹ پر وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہا اس کو بھی لپیٹو کیونکہ اس پر یہ خط لے کر آیا تھا، اس کو بھی اسے دے دو. اسے پوچھتا ہے تم خوش ہو گئے؟ کہا میں تو بہت خوش ہو گیا. عزیزان محترم جب کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ مولا اس نے مجھے بہت خوش کیا، تو امام فرماتے اس نے صرف تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا. خوب یہ ادخال سرور یعنی اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا. اور سب سے پہلی ذمہ داری تو انسان کی اپنی سراؤنڈنگ میں ہے، اس کی فیملی میں ہے، اس کے بہن بھائیوں میں ہے،
دوستوں میں ہے, کزنس میں ہے, رشتہ داروں میں ہے, نیبرز میں ہے. بہرحال آپ کے نیبرز ہیں, سلمان ہے, بہرحال مطلب آپ کبھی کوئی چیز دے دیں, کوئی کھانا, کبھی گفٹ دے دیا, تو وہی بہرحال آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں. کوئی کام کرتا ہے, کوئی کہیں بزنس کرتا ہے, کسی کو آپ نے خوش کر دیا. خوب یہ خوشی قبر کے اندر خوبصورت انسان بن کے آئے گی, اور یہ آپ کو ان سب مشکل مرحلات میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گی اور کہے گی کہ ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں. خوب یہ بہرحال ہم چاہیں تو اپنی قبروں کو روشن کر سکتے ہیں جانے. البتہ سب سے زیادہ جو مشکلات قبر کی ہیں وہ زبان کی وجہ سے. اور زبان کیونکہ بہرحال انسان بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کتابیں پڑھیں, اور گناہ کبیرہ جو شہید دست غیب کی کتاب ہے اس میں زبان کے گناہوں کو بیان کیا گیا. زبان کے سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہیں انسان کی, کیونکہ زبان انسان کی ایک ایسی گوشت کا حصہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو بہت کچھ صحیح ہو جاتا ہے, اور یہ خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں جتنی بڑے بڑے فساد, لڑائیاں, قتل و عام, طلاقیں, ڈائیورس, یہ کس وجہ سے؟ زبان کے سے. اگر یہ زبان خاموش ہو جائے, کہیں چپ ہو جائے, برداشت ہو جائے, تو کتنا اس کی وجہ سے میٹر سالو ہو جاتا ہے. لیکن آدمی گھر میں جاتا ہے تو ادھر بھی زبان ادھر بھی زبان, دونوں زبانیں چل رہی ہوتی ہیں. کہیں ایک اگر خاموش ہو جائے تو کتنا آپ دیکھیں کتنا میٹر جو ہے وہ سالو ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد آدمی دیکھتا ہے بہرحال, کیونکہ آدمی انسان بہرحال قوہ غضب جو ہے وہ انسان کا غصہ جو ہے بہرحال وہ بھی نیچرل ہے, بٹ اس کو اگر آپ نے روٹیٹ نہیں کیا, اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کنٹرول نہ کر پائے تو بہتر انسان خاموش رہے. اور یہ صفات ہیں جان محترم, خاص طور پر اسپرچل اپ لفٹنگ کے اندر, کہ انسان اگر چاہتا ہے اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے تو وہ بہت زیادہ بردبار ہوتا ہے. اس کے اندر علم, یعنی اس کے اندر ایک خاموش اوشین پایا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کناروں پر سمندر کے ویوز ہیں, مگر سینٹر میں کیا ہے؟ سائلنس ہے. کتنا گہرا ہے؟ سائلنس ہے. وہ انسان کو اسی کریکٹر کو اپنے اندر پیدا کرنا, اور یہی چیز اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. انسان ہر چیز پر اگر رپلائی کرنا شروع کر دے تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں, ظاہری طور پر بھی لاس ہے. اور اگر پرسنل اور اسپرچل ڈیولپمنٹ چاہتا ہے تو بھی اسے اپنی زبان کو خاموش رکھنا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے بھی, آیت اللہ عظمہ بہجت جیسی شخصیت کہ جہاں اس مقام پر پہنچی ہیں اس میں حکمت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب انسان روایات, جب انسان نہج البلاغہ کی حکمتیں ہیں کہ جب انسان کم بولتا ہے یا ضرورت کی وجہ سے صرف بولتا ہے تو خدا اس کے قلب سے علم کے, حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. جب انسان کم بولتا ہے, وہ آیت اللہ عظمہ بہجت سے خاموش کے روزے رکھے. اب یہاں تو انسان کو ساری باتیں بھی کرنی ہے, ساری سٹوریاں بھی سننی ہے, سارے گوسپس بھی سننے ہیں, فارورڈ بھی کرنے ہیں, تو یہ بھی ضروری ہے نا میں سب سے پہلے فارورڈ کروں کہ پیچھے نہ رہ جاؤں. آج کے زمانے میں زبان آپ کی انگلی ہے, ٹچ. فارورڈ یہ زبان ہے, یعنی آپ نے جو چیز فارورڈ کی گویا آپ نے یہ بات بتائی ہے دوسرے کو. اب یہ بات اگر پرانک ہے, یہ بات خدا نہ خواستہ کو غلط ہے, کوئی تصویر ہے, کوئی جوک ہے, کوئی لطیفہ ہے, تو آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ حماقت میں لے کے جا رہے ہیں, احمقوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور حماقت آہستہ آہستہ قلب کو مردہ کر دیتی ہے. اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے, ڈیڈ ہو جائے, تو ظاہر ہے پھر آپ اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ اندر ریئر ہے. تو بہرحال ایک حمد اور ثنا یعنی خدا کا شکر کرنا انسان کی برزخ کو روشن کر سکتا ہے. تو بہرحال ہم اپنی برزخوں کو پہلے تو خود روشن کریں, پھر دوسروں کی برزخوں میں جائیں, لیکن ہم اپنی زیادہ دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے. بہرحال کوشش کریں اس مہینے میں اتنا بولیں جتنا ضرورت ہے. مطلب ٹرائی تو کر سکتا ہے. آپ بولیں کہ کبھی زندگی میں ہونا پاسبل ہی نہیں ہے, وہ پاسبل تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو میک پاسبل تھنگس. اگر آپ 5 days کا پیکج بنائیں, 5 days کا اس طرح بنائیں, کیونکہ بہرحال ماہ مبارک رمضان کی جو بلیسنگز ہیں وہ بغیر پلاننگ کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. کوشش کریں بہرحال تھوڑا سا اپنے آپ کو اس دنوں میں کچھ ٹرائی کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کچھ حکمت جاری ہونا شروع ہو جائے. پھر میں نہیں آؤں گا, آپ لوگ خود ہی آ کے بیٹھ جائے کیجیے گا یہاں پہ. البتہ ہمیں کوئی حکمت آتی نہیں ہے, ہم تو ٹرانسلیشن ہی کرتے ہیں اپنے اساتذہ نے جو ہمیں بتایا ہے لیٹر. کوشش کریں بہرحال عزیزان محترم
اس مہینے میں اپنی قبر کو روشن کریں. آپ کی قبر روشن ہو جائے گی تو آپ دوسروں کو بھی روشنی کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن اگر انسان خود اندھیروں میں ہے تو کہاں دوسروں کا ہاتھ پکڑے گا؟ بڑی ذمہ داری ہے کہ وقت کے امام کو روشن قلب چاہیے، دل چاہیے. کہ جیسے بہرحال کل سوال بھی کیا تھا کسی نے وہاں پہ کہ بہرحال ہمیں آواز کیسے آئے گی؟ آواز امام کی تبھی آئے گی جب قلب روشن ہوگی. موبائل روشن ہونے سے امام کی آواز نہیں آئے گی، موبائل آن ہونے سے نہیں. آپ کا انٹرنل سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، ہم نے کتنا اپنے آپ کو وائرسز سے بچایا ہوا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ انسان اپنے قلب کو صاف کرے گا، اپنے اس کے اندر اخلاص پیدا کرے. عبادت چاہے ایک سجدہ، تھوڑی دیر کا سجدہ، مگر خالص خدا کی خاطر. کوشش کریں، پریکٹس کریں اس رمضان میں کہ سجدہ، بہرحال یہاں پہ تو بہرحال نہیں ہوگا، اتنا ٹائم ہوتا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، فجر کی پڑھتے ہیں، سحر میں پڑھتے ہیں. اور کوشش کریں جوان خاص طور پر اس مہینے میں تہجد پڑھیں سحر میں اٹھ کے. اور ایک سجدہ شاید 1 منٹ کا ہو، 1 منٹ، بٹ 1 منٹ آپ کی کنسنٹریشن اونلی گاڈ، بس باقی ساری چیزیں کاٹ دیں. کوئی بھی چیز دنیا کی رکتی نہیں ہے، نیور اسٹاپ. لیکن اگر آپ کا کنیکشن تھرو ہو گیا تو پھر آپ ساری چیزوں کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جہنم کی آتش سے نجات دینے والا ہے. پروردگار تو نے خود ہی کہا ہے کہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تجھے واسطہ اس محبت کا جس کی خاطر تو نے ہم سب کو خلق کیا ہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس محفل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اس ماہ مبارک مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس مہینے میں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو لوگ پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، خاص طور پہ وہ مسلمان ممالک جو اپنی مشکلات کو جھیل رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی مشکلات کو موائے مبارک کے صدقے میں آسان فرما. مسلمان جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار اپنے اس رحمت اور برکت کے مہینے میں صدقے میں پروردگار ہمیں ہمارے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سچے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اس مہینے میں اپنی قبر کو، عالم برزخ کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی اللہ. صلوات محمد و آل